ناظرین ایک اسم ہے بطشن، بطشن کا معنی ہے پکڑ، گرفت، اور ایک اسم ہے ربن، کوئی رب، اور ایک ہے انتا، تو۔ اب اگر اس سے مرکب اضافی بنانا ہو، کہنا ہو تیرے رب کی پکڑ، پکڑ کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے رب کے ساتھ اور رب کا تعلق تجھ سے، تو، انتا، واحد مذکر حاضر تو۔ تو ناظرین یہ تین اسماء پر مشتمل مرکب اضافی، جب کوئی مرکب اضافی تین اسماء پر مشتمل ہوتا ہے تو اس میں سے جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ صرف مضاف ہوتا ہے، آخری اسم صرف مضاف الیہ، اور بیچ والا دونوں، کیونکہ وہ ایک اسم کا مضاف ہوتا ہے اور دوسرے کا مضاف الیہ۔ تو مضاف پر مضاف کے قاعدے، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا بطشو، اور بیچ والے پر دونوں قاعدے، مضاف بھی اور مضاف الیہ بھی۔ مضاف کا قاعدہ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اور مضاف الیہ کا قاعدہ حالت جر میں، ربو سے حالت جر کیا ہوگی؟ ربی، اور آخری اسم صرف مضاف الیہ، ہمیشہ حالت جر میں، اور انتا سے حالت جر کیا ہے؟ کا، اور حالت جر کے ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ متصلہ ہوتے ہیں، اپنے سے پہلے آنے والے لفظ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بن گیا بطشو ربی کا، تیرے رب کی پکڑ۔ اب اس کو مبتدا بناتے ہیں۔ مبتدا کی شرائط، حالت رفع میں ہو، یہ مضاف حالت رفع میں، اور معرفہ ہو، دیکھیں اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمائر معرفہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بن گیا مبتدا، تیرے رب کی پکڑ ہے، آگے کیا ہے خبر اس کی؟ شدیدن، بہت سخت، یہ خبر ہے حالت رفع میں اور نکرہ، اور جنس اور عدد میں بطشو کے مطابق، مذکر ہے بطشو، شدیدن بھی مذکر، بطشو واحد ہے، شدیدن بھی واحد ہے۔ تو تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، شدید، اور پھر اس پر لام تاکید آیا، لشدیدن، کہ تیرے رب کی پکڑ تو ہے ہی بہت سخت، لام تاکید، اور پھر یہ بات یقینی ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور شک کیسے دور کرتے ہیں؟ انا کے ساتھ، اور انا حرف مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ تو مبتدا بطشو حالت رفع سے حالت نصب میں بن گیا بطشا، ان بطش ربی کا لشدیدن، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ ہے ہی بہت سخت، زور دے کر، لشدیدن۔ ناظرین متقی کا مطلب ہے تقوی اختیار کرنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اور اس کی جمع بنتی ہے متقون، کچھ تقوی اختیار کرنے والے، اور اگر اس کو مبتدا بنایا تو حالت رفع میں اور معرفہ بن گیا المتقون، سب تقوی اختیار کرنے والے، یہ حالت رفع میں، کیونکہ جمع میں یہ پہلی شکل ہے اونا واو کے ساتھ، آگے اس کی خبر محذوف ہے عام ہونے کی وجہ سے، کہ متقی ہوں گے کہاں پر؟ باغات میں، جنتن کا معنی ہے باغ، اور اس کی جمع ہے جناتن، باغات، اور اگر کہنا ہو باغات میں تو میں کے لیے آئے گا حرف جارہ فی، اور فی اس کو لے جائے گا حالت جر میں تو بن جائے گا فی جناتن، باغات میں ہوں گے، اور چشموں میں، یعنی ان کے ارد گرد چشمے بہہ رہے ہوں گے، چشمہ عینن کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوتی ہے عیونن، چشمے، اور اس کو واو عطف کے ساتھ ملایا وا، تو فی، اب یہ جو حرف جارہ فی ہے یہ جناتن پر بھی داخل ہو رہا ہے اور عیونن پہ بھی، تو جب عیونن پہ داخل ہوگا تو اسے بھی حالت جر میں لے جائے گا اور بن جائے گا عیونن،
المتقون متقی لوگ ہوں گے، فی جناتن باغات میں، و عیون اور چشموں میں. اور اگر کہنا ہو کہ یقیناً متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، تو ان آئے گا حرف مشبہ بالفعل. جب ان آئے گا تو یہ الف لام کی حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی، اور المتقون کو یہ حالت نصب دے گا. حالت نصب کیا ہوتی ہے؟ واو کو بدل دیں گے یا ساکن میں، اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں پڑھی جا سکتی تو اسے بدل دیں گے زیر میں، اور یہ بن جائے گا ان المتقین. ان المتقین فی جنات و عیون. بے شک متقی ہوں گے باغات میں اور چشموں میں. ناظرین، یہ متقینہ جو ہے یہ حالت نصب بھی ہوتی ہے اور یہی حالت جر بھی ہوتی ہے. تو ایک سوال تھا کہ پھر ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ کہاں پہ یہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے اور کہاں پہ حالت جر میں. اب دیکھیں، انا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے کہ وہ اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، تو پھر یہ حالت نصب میں. اور اگر اس سے پہلے کوئی حرف جارہ ہو تو حروف جارہ کا کیا عمل ہوتا ہے؟ وہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ہوگا پھر بھی ایسے ہی. فرض کریں اس سے پہلے لام جارہ آ جائے تو یہ بنے گا للمتقین. للمتقین، متقین کی شکل وہی ہے جو حالت نصب میں ہے، لیکن لام جارہ ہمیں بتائے گا کہ اب یہ حالت نصب میں نہیں بلکہ حالت جر میں ہے، کیونکہ حروف جارہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. تو کوئی شک نہیں رہے گا. تو یہ ہو گیا ان المتقین فی جنات و عیون. اور آگے ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ان المنافقین، بے شک منافق ہوں گے، فی الدرک الاسفل. درک ان کا معنی ہوتا ہے درجہ، شعبہ، اور اسفل کا معنی ہوتا ہے سب سے نچلا. الدرک الاسفل مرکب توصیفی، سب سے نچلا، اور اس سے پہلے حرف جارہ آیا فی تو بن گیا فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے درجے میں. کس کے؟ من النار. نار ان کا معنی ہے کوئی آگ، اور النار کا معنی ہے خاص آگ، یعنی جہنم کی آگ. اور اس سے پہلے حرف جارہ آیا من کا معنی ہے میں سے. من النار، آگ میں سے، یعنی جہنم میں سے سب سے نچلے درجے میں کون ہوں گے؟ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ. اور ناظرین، منافق کون ہوتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کی زبان پہ تو کلمہ ہو اور جس کے دل میں کفر ہو. ناظرین، یہ ایک اسم ہے الانسان، اور یہ مبتدا ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے اور الف لام کے ساتھ معرفہ ہے. انسان ہے. اور آگے اس کی خبر ہے قنود. یہ حالت رفع میں ہے اور نکرہ ہے، اور جنس اور عدد میں الانسان کے مطابق ہے. تو یہ خبر ہو گئی. الانسان، انسان ہے. قنود کا معنی ہے بہت ناشکرا. اور پھر اس کے ساتھ لام تاکید بھی آ گیا. لام تاکید زبر والا ہوتا ہے، اسم فعل حرف ہر کسی پر داخل ہوتا ہے اور کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. تو کیا ہوگا ترجمہ؟ کہ انسان ہے ہی بہت ناشکرا. سوال آیا کہ کس کا؟ تو جواب ہے کہ اپنے رب کا. ربن، یہ متعلق خبر ہے. ربن کا معنی کوئی رب. اور اگر کہنا ہو انسان کا رب، اب انسان چونکہ پہلے استعمال ہو چکا ہے، یہاں اس کے لیے ضمیر استعمال ہوگی ہوا، وہ. اس کا رب مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا ربو، اور ہوا سے حالت جر ہو. اور اب ہو کی ضمیر
اس کے ساتھ ملے گی تو یہ بنے گا ربو ہو. یہ اوپر کی حرکت اس کی پیش کو اوپر کھینچ لے گی, الٹے پیش میں بدل دے. ربو ہو, اس کا رب, یعنی انسان کا رب. اور اب کہنا ہے کہ انسان ہے ہی بہت ناشکرا اپنے رب کا یا اپنے رب کے لیے. اور کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لام جارہ استعمال ہوتا ہے, اور لام جارہ عام اسم پہ داخل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اور اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے. صرف اسم پہ داخل ہوتا ہے اور اسے حالت جر میں لے جاتا ہے. ربو سے بن گیا لی ربی, اور ہو کی ضمیر سے پہلے نیچے کی حرکت ہو تو یہ اسے کھڑے زیر میں بدل دیتی ہے, اور یہ بن جائے گا لی ربی ہی, اپنے رب کا, اپنے رب کے لیے. یہ متعلق خبر. الانسان لکنود, انسان ہے ہی بہت ناشکرا کس کا؟ لربہ, اپنے رب کا. اور اب اگر زور دے کے کہنا ہو کہ انسان اپنے رب کے لیے ہے ہی بہت ناشکرا, متعلق خبر پر زور دینا ہوا تو کیا کریں گے؟ اس کو مقدم کریں گے, لکنود سے پہلے آئے گی. تو اسے کیسے لکھیں گے؟ اس سے پہلے یہ بنے گا الانسان لربہ لکنود. اب یہاں پہ دو لام استعمال ہو رہے ہیں. یہ لام جارہ حالت جر میں لے جا رہا ہے, اسم پہ داخل ہو رہا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کا یا کے لیے. یہ لام تاکید, یہ زبر والا ہوتا ہے اور یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. اور اگر کہنا ہو کہ یہ بات یقینی ہے, اس میں شک بھی نہیں, تو شک دور کرنے کے لیے انا آئے گا تو یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم, اور یہ مبتدا کو حالت نصب دے گا تو بنے گا ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا ہے ہی بہت ناشکرا, لکنود. اور آگے ہے ہوا. ہوا کا معنی وہ, یعنی انسان مبتدا حالت رفع میں, کیونکہ یہ حالت رفع کی ضمیر ہے ہوا, اور یہ معرفہ ہے کیونکہ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. شہیدن یہ خبر ہے حالت رفع میں اور نکرہ, اور جنس اور عدد میں اس کے مطابق واحد مذکر واحد مذکر. ہوا وہ ہے شہیدن. شہیدن لفظ شاہدن سے ہے, اور شاہدن کا معنی ہوتا ہے گواہ, شہادت دینے والا. شاہدن, اور اس سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے شہیدن, خوب گواہی دینے والا. جیسے سامعن سے سمیعن, خوب سننے والا. عالمن سے علیمن, خوب علم رکھنے والا. اسی طرح شہیدن خوب گواہی دینے والا, اچھا خاصا گواہ. وہ ہے خوب گواہ. کس پر؟ اس بات پر کہ اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. وہ خود ہی گواہ ہے اس پر, متعلق خبر اس پر. اس بات کو کہا گیا ذالکا, ذالکا یہ اشارہ ہے وہ. اور اگر کہنا ہو اس پر تو پر کے لیے حرف جر آئے گا علی, اور یہ اس کو حالت جر دے گا. تو ذالکا حالت رفع نصب اور جر تینوں حالتوں میں یہی شکل رکھتا ہے. علی ذالکا, اس پر. یہ متعلق خبر ہے حالت جر میں. اور جب اس پر زور دینا ہو اور کہنا ہو کہ وہ اس چیز پر خوب گواہ ہے, تو زور جس چیز پر دینا ہو اسے کیا کرتے ہیں؟ مقدم کر دیتے ہیں. تو یہاں اس کو مقدم کیا تو یہ خبر سے پہلے آئے گی. ہوا علی ذالکا, ہوا علی ذالکا شہیدن, کہ وہ اس چیز پر خوب گواہ ہے. اور ناظرین پھر اس خبر پر لام تاکید بھی ہے.
ایک تو شہیدن، شاہدن سے مبالغہ ہے کہ خوب گواہ ہے، اور پھر ہے لشہیدن، اب یہ اس سے بھی اگلی کیٹیگری میں چلا گیا کہ وہ ہے بھی اس پر خوب گواہ۔ اور پھر شک کو دوبارہ دور کیا تو کیا آئے گا؟ ان، اور انا کیا کرے گا؟ حرف مشبہ بالفعل ہے، مبتدا کو حالت نصب دے گا، تو مبتدا سے ہوا سے حالت نصب کیا ہوگی؟ ہو، اور وہ چونکہ حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا اور یہ بن جائے گا انا ہو، ایسے تھا۔ لیکن ہو سے پہلے کے حرف پر اوپر کی حرکت آ رہی ہو تو وہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ کر الٹے پیش میں بدل دیتی ہے، تو یہ بن جائے گا انہو، انہو، اور اس سے پہلے یہاں پہ واو عطف بھی آ رہا ہے، اور یہ دوسری آیت ہے وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ہے عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر لَشَہِیدٌ، ضرور اچھی طرح خوب گواہ۔ خود انسان اپنی اس ناشکری پر، ناشکری بھی کس کی؟ اپنے رب کی، جس نے پیدا کیا، جس نے پالا، جس نے یہ پورا خوبصورت وجود دیا، رشتے دیے، دوستیاں، تعلقات دیے، کھانا پینا، پہننا، رہنا، سب کچھ دیا، اسی کا وہ کتنا ناشکرہ ہے، اس کے تمام اعمال اس بات پر گواہ ہیں۔ پھر مبتدا حالت رفع میں اور معرفہ، اور آگے اس کی خبر ہے شدیدن، ہوا مبتدا اور خبر شدیدن، وہ ہے بہت سخت، شدیدن، اور پھر لام تاکید کے ساتھ آیا لشدیدن، اور وہ ہے بھی بہت ہی سخت۔ اب متعلق خبر کس چیز کے لیے؟ مال کی محبت کے لیے، مال کی محبت، محبت کو کہتے ہیں حبن، اور مال کے لیے ایک یہ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے خیرن، خیرن کا معنی بھلائی بھی ہوتا ہے، اور خیرن کا لفظ مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ اسم خیرن مال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، حبو اور خیرن سے حالت جر خیرن، اور معرفہ کیا تو بن گیا حب الخیری، مال کی محبت۔ اور اگر کہنا ہو مال کی محبت کے لیے تو کے لیے لام جارہ آئے گا اس سے پہلے، عام اسم پہ داخل ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے اور اسے حالت جر دیتا ہے، تو یہ بن گیا لحب الخیری، مال کی محبت کے لیے وہ ہے بھی بہت سخت۔ اور جب زور دے کے کہا کہ وہ مال کی محبت میں تو ہے ہی بہت سخت، متعلق خبر پہ زور دیا تو اس کو کیا کریں گے؟ مقدم کر دیں گے، یہاں پہ خبر سے پہلے لکھیں گے ہوا وہ ہے لحب الخیر، مال کی محبت کے لیے تو لشدید، بہت ہی سخت۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ اور شک کیسے دور کیا؟ انا لگا کے، انا، اور اس نے مبتدا ہوا کو حالت نصب دی تو ہوا سے حالت نصب کیا ہوئی؟ ہو، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ مل گیا ہو، اور اوپر کی حرکت آئی تو اس نے اسے الٹے پیش میں کھینچ لیا۔ اور اس سے پہلے بھی ہے واو عطف، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ یعنی انسان ہے مال کی محبت کے لیے بہت ہی سخت۔ ناظرین،
یہ سورہ العادیات کی 3 آیات ہیں بالکل ایک جگہ پہ. اس میں 3 بار حرف مشبہ بالفعل استعمال ہوا ہے ان. ہر دفعہ اس نے مبتدا کو حالت نصب دی ہے، اور اس میں لام جارہ استعمال ہوا ہے لی، اور لام تاکید استعمال ہوا ہے لکنود، لشہید اور لشدید، اور پھر یہاں پہ پھر یہ لام جارہ استعمال ہوا ہے. ناظرین، یہ حرف مشبہ بالفعل انا جو ہے یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں استعمال ہوا ہے. تو انشاءاللہ آگے اس کی مزید کچھ مثالیں دیکھیں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.